بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر چاند سورج کتنے ایام تک گرہن رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر چاند سورج 7 دن تک گرہن رہے۔ سوال: کس خلیفہ نے سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ مقررہ کروائی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین کا نام بتائیے۔ جواب: سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے کم عرصہ رفاقت پانے والی بھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ماہ تک رفیق حیات رہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن تک پانی پر چلتی رہی؟ جواب: 150 دن تک چلتی رہی۔ سوال: 7 گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ جواب: پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، 5واں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور 7واں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر سورج گرہن کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال: یتیم کا مال کھانے والے کی کیا سزا ہے؟ جواب: جو لوگ ناحق ظلم سے یتیم کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں جائیں گے۔ سوال: کون سا سجدہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جب انسان سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سواری پر سوار ہو کر معراج میں تشریف لے گئے تھے اور اس کا رنگ کیسا تھا، قد کتنا تھا؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کے براق پر سوار ہو کر معراج میں تشریف لے گئے تھے، جو گدھے سے زیادہ اونچا اور خچر سے ذرا نیچے تھا۔ سوال: کیا یاجوج ماجوج کی قوم کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3348 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے۔ تم بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یا یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کی 1/3 ہوگی۔ اس حدیث سے ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ سوال: چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب: جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رب اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا،
یکسو ہو کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سوال: حدیث میں بخار کو برا کہنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب: جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے، جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تصدیق کا، یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے، وہ حضرت بلال کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے مؤذنین میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: کس نبی نے ابلیس کے حق میں اللہ سے دعا مانگی؟ جواب: روایت میں آتا ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں تاکہ وہ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ تمہاری سفارش سے میں ابلیس کی توبہ قبول کر لوں گا، لیکن اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر اسے سجدہ کرے۔ تو ابلیس نے یہ سن کر کہا، میں نے آدم کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، تو اب اسے میں سجدہ کیا کروں گا؟ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور زینب کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا نام براہ بتلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب باوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المسکین تھا۔ سوال: نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان رہ خارج کرتا ہوا بڑا تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہوئی ہے۔ سوال: کس مبارک خاتون کو جنتی حوروں نے غسل دیا؟ جواب: روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام جب بیمار ہوئیں تو آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ہماری والدہ کے جدا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ اس وقت بیماریوں کا وجود نہ تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام بیماری کی حالت میں کافی کمزور ہو گئیں، یہاں تک کہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئیں۔ آپ کی تمام اولاد آپ کے بستر کے گرد جمع ہو گئیں، پھر ملک الموت نے آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ آپ کو جنتی حوروں نے غسل دیا اور آپ کا جنازہ حضرت شیث علیہ السلام نے پڑھایا۔ جنازے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں جبل ابو قبیس میں ہی دفن کیا گیا۔ عزیز اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔